آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں. عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے. ہمارے اسلام میں بھی ہے وزٹ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ حرم کی حدود تک جو ہے غیر مسلموں کو پابندی ہے وہاں پہ. ابھی تک کسی ملک میں ایسی کوئی میں نے کمپین نہیں دیکھی چلتے ہوئے. اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا میں امبیرس کرنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ شریعہ والے جو فالوورز ہیں ترکی کے اندر وہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ برنگ بیک شریعہ، برنگ بیک شریعہ. لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اٹس اے ٹائم فار بگ چینج. دیکھیں ایک تو ادھر اکثر لوگوں نے چپل بھی پہنی ہوتی ہے، ننگے سر لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے. پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ جو کافر لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ایسے بکھیر رہے ہیں. ماسٹر مائنڈ نریندر مودی کو انتخابات میں جیت کے لیے بھی پاکستان مخالف بیانیے کی ہی ضرورت پیش آ رہی ہے. I protest at the citizen of Pakistan and demand کہ یہ غلط ہے اور آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا. جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے. پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے. وہ بدلے گا تم کو، چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے. یہ نالائق لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، یہ دنیا کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے. ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستیہ ہو گیا ہے. نمسکار دوستو کل آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں بھارت کے مائنورٹیز منسٹر اسمرتی ایرانی مکہ اور مدینہ کا وزٹ کیا. اور دوستوں اسمرتی ایرانی پہلی ایک ہندو مہیلا بن گئی ہے جنہوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی مکہ مدینہ کا وزٹ کیا. اس کے بعد سے دوستوں اس وزٹ کو لے کر کے پوری دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامک دیش ہیں اور خاص کر کے پاکستان اور ترکی اس وزٹ کی نندا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرمیشن سعودی عربیہ کو نہیں دینا چاہیے تھا. اور اسی دوران پاکستان کے ایک جہادی اینالسٹ جو اپنے عوام کو ہر وقت جہاد کے لیے اکساتے رہتا ہے، وہی لال ٹوپی اس انسیڈنٹ کو لے کر کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے سعودی عرب پورے اسلام کو ماڈرنائز کر رہا ہے. اور یہ وزٹ کو لے کر کے لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے خطرہ ہے. سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان بھارت اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایک ایجنٹ بنتا جا رہا ہے. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. دوستو بہت سارے جو پاکستانی اسلامسٹ ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی اسمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا. اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر اسمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے. اور اس سے انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہندوؤں اور یہودیوں کی جو حرمین شریفین میں آزادانہ نقل و حرکت ہے اس میں عالم اسلام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand Saudi Arabia. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. ویسے ہی امت کا زوال آیا ہوا ہے. سیدی رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ آخری دور میں عربوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوبارہ بت پرست اور مشرک ہو جائیں گے. آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں. عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے. زنا، بدکاری، بت پرستی، شرک، کفر، وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدعت ان سب کے اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے سب سے پہلے مشرک ہو گئے. لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا. ان للہ و انا الیہ راجعون.
مسجد نبوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے، یہ تو پوری امت کی امانت ہے، سیدی رسول اللہ کا مقام ہے۔ پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے ہو اور تم کیسے کر سکتے ہو اور تمہیں حق نہیں ہے اور تم سیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو، اور سیدی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک نجس ہے، اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مشرک نجس ہے، اس کے بعد کبھی یہ مسجد حرام کے نزدیک نہ پہنچ سکے، تم ان کو مسجد حرام کے اندر لے کر چلے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری دنیا میں طوفان برپا کرتے رہتے ہیں، ایسے ایسے ہنگامے پاکستان میں کیے گئے کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالو تو یہ کر دو تو وہ کر دو۔ ذرا تھوڑا سا کریں نا سعودیوں کے خلاف بھی، ذرا نکالیں نا ان کے سفیر کو بھی باہر، ذرا کچھ کریں کہ یہ کیا ہمارے لیے صرف معیشت اور تجارت ہی ضروری رہ گئی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بے حرمتی کرتے رہے ہم صرف اس لیے چپ رہے کہ ہمارے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پیسہ ملتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا، جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے، پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے، پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا۔ یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ، وہ بدلے گا تم کو، چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ پھر سیدی رسول اللہ کی امت کہلاؤ اگر تم اس ذلت اور رسوائی پر، اس گستاخی پر، اس بدتمیزی پر، اس بغاوت پر بھی تم خاموش رہتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے۔ بہرحال کوشچن یہ ہے کہ اب سمرتی ایرانی نے بیسیکلی ایک نان مسلم ڈیلیگیشن لے کے مدینہ گئیں، سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی۔ بھئی کیوں عزت کی؟ ذرا سوال پیدا ہوتا ہے، ڈڈ دے کنسیڈر ہر اے ہندو اور ڈڈ دے کنسیڈر ہر این انڈین؟ دے ڈڈ کنسیڈر ہر این انڈین فرسٹ، اینڈ دین انہوں نے اس کو ہندو یا مسلم اور جو بھی ہے۔ کیوں؟ بیکاز شی از ریپرزینٹنگ انڈیا، شی از ناٹ ریپرزینٹنگ، وہ کوئی ہندوز کو وہاں ریپرزینٹ نہیں کر رہی، وہ شی واز ریپرزینٹنگ دا ملینز آف مسلمز ان انڈیا، اور جو ملینز آف مسلمز ان انڈیا ہیں وہ ان کی ریپرزینٹیشن کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے آپ جو ہے وہ سپیس دیں۔ اب اگر 2.25 لاکھ 1,75,000 لوگوں کا کوٹا گرانٹ کیا جائے گا، ان مولوی صاحب سے پوچھا جائے آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو بی ان مدینہ اور ان مکہ فار اے حج؟ نہیں پتا بھائی، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں آج کل، اور حکومت تو لوگ جا ہی نہیں رہے۔ حکومت کو انہوں نے کہا جی کہ گیو اس منی ان ڈالرز، ہمیں ڈالروں میں پیسہ چاہیے۔ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، ہم کہاں سے، ہم تو اپنا کوٹا واپس کر رہے ہیں، سعودیز کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا، اس سال بھی واپس کیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو حج کا کوٹا نہیں ملے گا؟ اگر ہم if we will stop thinking rationally we will lose our mind۔ اگر آپ نے ریشنل، پروگریسو، فارورڈ لکنگ، پازیٹیو نہیں سوچا تو آپ اپنی ریلیونس کھو دیں گے۔ آج کے زمانے میں آپ جو عالم مسلمانوں کو 7ویں صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہی بات ہے جی یہود و نصارہ، ہندو یہودی، اور بھائی اس سے باہر نکلو، دنیا از ادر دین، آپ انسان ہیں، اس سے پہلے آپ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، اس سے پہلے آپ ہیومن بینگ ہیں۔ اینڈ دین لک ہو، کیا سمرتی ایرانی نے خود حج کرنے آنا ہے؟ کیا وہ خود، ہمارے پاکستان سے تو مولوی صاحب جو ہیں، جو حج کے منسٹر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر مولوی صاحبان ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو خود حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ساتھ اپنا لاؤ لشکر بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اپنی فیملی بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی بھی فری حج کر رہتے ہیں۔ سمرتی ایرانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہاں پہ، وہ تو اپنے انڈینز کے لیے گئی ہے۔ اینڈ دین آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بیسیکلی یو آر انوائنگ دا سعودیز۔ اٹس ناٹ اے کوشچن آف انڈیا اف اٹ گیٹ انوائز، نہ انڈیا کو پاکستان کی پرواہ، نہ پاکستان کو انڈیا کی پرواہ، ان دیٹ سینس کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپ جتنا مرضی بولیں، بٹ ان ریالٹی یو آر انوائنگ دا سعودیز۔ آپ سعودیز کو انوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہمارے سعودیز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اینڈ سعودیز، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسفارمیشن سعودی عرب میں آ رہی ہے، وہ بہت ساری ٹرانسفارمیشن دنیا کے اسلامک اور بھی اسلامک کنٹریز کے اندر آئے۔ آپ ہمیں ایک دقیانوسی اور ایک بیکورڈ دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، 7ویں صدی میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،